ساحر اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر گاڑی تک لایا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کی نگاہیں اس کے سجے سنورے روپ کا یوں احاطہ کیے ہوئے تھیں کہ لیڈی ایکسیکیوشنر کے بھی ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے، جبکہ ساحر کے لبوں پر اس کی حالت دیکھ کر دھیمی سی مسکان تھی۔ میرا خیال ہے لیڈی ایکسیکیوشنر نروس ہو رہی ہے۔ ساحر نے دانتوں تلے لب دبا کر اسے چھیڑا۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے حیوان کی۔ فلزا نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ ہاں چلیں دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وائٹ پیلس سے باہر نکالی۔ اس ڈریس میں ویسے کافی ہاٹ لگ رہی ہو۔ ساحر کے منہ سے ایسے کمنٹ وہ اپنی انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ شاید یہ وہی لمحات تھے جب دنیا کی ہر لڑکی ہی نروس ہوتی ہوگی۔ پہلی بار اس ہوشربا روپ میں، سیاہ لباس میں، ہلکی پھلکی سلور جیولری پر وہ ایسے میک اپ میں شعلہ جوالا بنی۔ ساحر کے دل پر قیامت خیز بجلیاں سی گرا گئی تھیں۔ ہر بات میں ثابت کرنا ضروری ہے کہ پورے جنگلی ہو تم شریفوں کی طرح یوں بھی تو بول سکتے تھے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ باہر کی جانب دیکھتی دانت پیس کر بولی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ مسئلہ تو یہی ہے زی بیبی کہ تمہارا شوہر بالکل بھی شریف نہیں۔ میری بدمعاشی کے نظارے تو کئی مرتبہ ملاحظہ کیے ہوں گے، آج یہ بدمعاشی الگ انداز، الگ طریقے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وہ معنی خیزی سے گویا ہوا تو فلزا کے رہے سے ہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ یہ ہم انصار ہاؤس کی جانب تو نہیں جا رہے؟ وہ بوکھلائی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تمہاری اتنی ہاٹنس دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب ہم انصار ہاؤس نہیں، میرے سیکرٹ اپارٹمنٹ جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولا۔ ساحر گھر چلو، وہ جھلائی۔ نو میری جان، تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ تم اس روپ میں کیسی لگ رہی ہو۔ وہ پھر شرارتی ہوا۔ ساحر میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ دانت پیس کر بولی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ شوق سے پینا زی بیبی، بہت اچھا موقع دوں گا۔ آج کی رات وہ اسے ہر جملے سے پہلو بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اس کی ذوبائنی باتوں سے بچنے کو، اس کی بات کا جواب دیے بغیر اب کی بار یوں ہی ڈیش بورڈ کھول گئی تو اس میں سے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ 2-3 سگریٹ کے پیکٹ بھی اس کی گود میں آن گرے۔ تم نے پہلے کبھی ہی بتایا ہی نہیں کہ تم سگریٹ پیتے ہو۔ فلزا نے بات گھمانے کو یوں ہی بول دیا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی نہیں بتایا ڈارلنگ کہ تم خود پیتی ہو، وہ بھی اپنی ٹون میں بولا تو فلزا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ اپنا چہرہ دیکھو زی بیبی، وہ ہنسے گیا۔ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی، بھاڑ میں جاؤ، وہ تڑک کر بولی۔ اوکے رائٹ، چھوڑ دوں گا یار، سنا ہے وائٹ پیلس کا رول بن گیا ہے، اسموکنگ اور اسموکرز وائٹ پیلس میں الاؤ نہیں ہے، تو اب تو چھوڑنا ہی پڑے گا، ہے نا؟ یہ نہ ہو میری بیگم مائکے جائے تو مجھے اس کے میکے میں گھسنے ہی نہ دیا جائے۔ وہ پھر ازراہ مذاق بولا۔ وہ لوگ اپارٹمنٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ سے تھام کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا۔ فلزا نے گاڑی سے ٹیک لگائی۔ بس یہی وجہ ہے اسموکنگ چھوڑنے کی؟ فلزا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، اگر جلاد اپنی پریوں کے لیے اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی اپنی ہری ٹڈی کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا، وہ جو اس کی بات پر خوش ہوئی تھی پھر سے ہری ٹڈی کہی جانے پر تلملا اٹھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال می ٹڈی، چلی جاؤں گی واپس، اکیلے سڑنا یہاں پہ۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ ہاں ویسے آج تو ٹڈی کہنا بنتا بھی نہیں ہے، کافی ٹال اور ہاٹ لگ رہی ہو۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بولا۔ فلزا نے اطمینان سے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ڈنر تو باہر کروا دیتے، کنجوس حیوان، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تم نے چڑیا کی طرح ٹھونگے ہی مارنے ہیں، باقی بچے کھانے کے میرے حق حلال کے پیسے ضائع ہو جاتے۔ جلادنی، اس سے جو کھانا ہے ادھر ہی ٹھونگ لو۔ تمہیں خوب خواب آیا تھا کہ ہم یہاں آنے والے ہیں؟ نہیں، تمہیں دیکھتے ہی ارادہ بدل لیا تھا، وائٹ پیلس سے نکلتے وقت آرڈر کر دیا تھا، بڑی فاسٹ سروس ہے میری، اپنی حالت سے ہی اندازہ لگا لو۔ وہ قہقہہ لگا کر اسے ڈنر ٹیبل تک لایا۔ فلزا اس کی سلیوز، ہاف براؤن سلیوز سے جھانکتے کسرتی بازو پر اپنے دانت اگاڑے۔ اوچ، جنگلی لڑکی، ساحر بلبلایا اور اسے چیئر پر اتارا۔ مسز حیوان بول سکتے ہو، وہ اٹھلائی۔ ویسے جنگل سے کچھ یاد آیا مجھے، میرا دل کرتا ہے اب کی بار ہم افریقہ کے جنگلات میں جائیں اور وہاں کھو جائیں۔ ساحر نے اس کی پلیٹ میں سرو کرتے لب دبا کر کہا۔ فلزا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ مگر یہاں اثر کسے تھا؟ وہ معنی خیزی سے مسکراتا رہا۔ وہ اس کے بالکل قریب چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ جنگل میں گزری وہ رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، جب ایک جلادنی نے محبت سے چور ہو کر اپنی محبت، اپنا مان و غرور ایک انجان شخص کے سپرد کر دیا۔ ساحر نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ بے اختیار نگاہیں جھکا گئی۔ ساحر نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ چند نوالے لے کر ہی وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ ساحر کو ہنسی آئی۔ اب کیا ہوا، اب کھاؤ، ویسے بھی ہر چیز تمہاری پسند کی ہے، وہ مسکرایا۔
बस पेट भर गया मेरा, साफ पता चल रहा था वो कतरा रही है। वो जाने लगी तब साहिर ने उसे बैठने रहने का इशारा किया और 5 मिनट में टेबल समेट दिया। आहो, साहिर ने इसका हाथ थामा, वो उठी और इसकी हमकदम हुई। वो इसे लिए रूम में चला आया। साहिर, आंटी इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। फिज़ा ने इसकी निगाहों की ताब ना लाते बहाना गढ़ा। मैं मैसेज कर चुका हूँ, इन्हीं के इंतज़ार मत करें। वो लापरवाही से कहता इसे बाहों के हसार में भर गया। हर वक्त का ये ठड़कपन अच्छा नहीं होता। वो झिंझलाई। इसे ठड़कपन नहीं, रोमांस बोलते हैं जी बेबी। साहिर ने इसके चेहरे का एक नक्श चूमा। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। दूसरा बहाना बनाया तो वो इसकी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। थकत उतारने के और भी कई तरीके हैं मिसेस। कहो तो गुलाम हाजिर है। साहिर ने इसके कान में जानलेवा सरगोशी की। साहिर प्लीज़, वो आजिज़ आई। गुरेज नामुमकिन है। बात ख़त्म की, इसे बाजू में भर कर बैठ लथलाया। दोनों हाथों की गदास नरम हथेलियों को चुमा। फिज़ा के पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई थी। साहिर ने इसे पूरी तरह अपनी आगोश में भर लिया। दिया अपने कमरे में मौजूद थी जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। जब से ये सब कुछ हुआ था, एक अजीब सी बेचैनी थी जो रगो-जाँ में बस गई थी। हर वक्त अम्मा हाजन का ख्याल दिल को सताए रखता कि वो कहाँ और किस हाल में होंगी। अर्शन लोग तो इतने मसरूफ़ थे कि वो किसी के बारे में इस मामले पर बात ही नहीं कर सकती थी। वैसे भी अर्शन से कोई बात करती तो वो शायद इससे नाराज़ ही होता कि इसे अब भी इनके ख़ानदान के अफराद की पड़ी है जिन्होंने जाने कितने ख़ानदान उजाड़े थे। दिया ने देखा नंबर अननोन था, मगर इसने नंबर फिर भी रिसीव कर लिया। अस्सलाम। अभी वो कुछ बोलती कि इसकी फ़ौरन बात काटी गई। नूरे इमाम, मेरी बच्ची, अम्मा हाजन बात कर रही हो। तुम जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन हैदराबाद की रॉयल सोसाइटी की हाउसिंग स्कीम के करीब पहुँचो। मेरी जान खतरे में है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कहते हैं अगर तुम यहाँ आ गई तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तुमने किसी को बताया तो इनको पता चल जाएगा। ये लोग मुझे ज़िंदा जला देंगे। वाइट पैलेस के पिछले गेट के बाहर तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर एक वैन खड़ी है, इसमें सवार हो जाना। मुझे बचा लो नूरे इमाम, मेरी परवरिश का वास्ता, मुझे बचा लेना। हेलो हेलो दिया बोलती रह गई, मगर फ़ोन रख दिया गया। इसके खुद की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई। इसने अपना सर थाम लिया। ये वो माँ थी जिसने इसे किसी नाजुक फूल की मानंद पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर इसने कुछ सोचा नहीं, ना किसी अंजाम की परवाह की। फ़ौरन से उठी और वाइट पैलेस के पिछले लान की जानिब से बाहर निकल गई। पिछले गेट पर दिन के वक्त सिर्फ लॉक होता था, गार्ड्स नहीं होते थे। वो चुपके से गेट क्रॉस कर गई। कुछ दूर पैदल चलकर सामने एक वैन खड़ी आई नजर आई। दिया का दिल किया वापस भाग जाए, इसीलिए कदम वहीं पर जम गए। वहीं पर वैन में बैठे गुंडों ने जब इसे रुकते देखा तो वैन से दूर दरिंदे बाहर निकल आए। दिया इनकी खौफनाक शक्लें देखकर अब खौफजदा होकर वापस के लिए भागी, मगर वो इसके सर पर पहुंच चुके थे। इनमें से एक ने इसे बाजू से दबोच कर घसीट कर वैन में पटका। इन बिजदलों का यह काम बहुत जल्दी में किया गया, मगर नाकाम। खान शमशान खैल और जवाल खैल के पालतू कुत्तों और जल्लादों की ब्लैकमेल करके अपने शैतान आखाओं को जेल से बाहर निकलने की साजिश बुरी तरह फेल हुई थी कि अब जल्लादों की इनके हर कदम पर नजर थी। जब बीना ने अर्शन को इतला दी कि दिया पहले से बाहर निकली है, तब वो इस बात से अनजान था, मगर आहान नहीं। आहान ने फ़ौरन अर्शन को मैसेज करके अपना प्लान बता दिया तो वो बीना के साथ बिजली की से तेज़ी से बाहर निकला। अम्मा हाजन को इसी के शौहर और बेटे ने ब्लैकमेल किया था, खासकर मुलाजमों के बच्चों को अम्मा हाजन के सामने ज़िबा करने की धमकी दी, तो अम्मा हाजन ने दिया को फ़ोन किया। एक ही वक्त में अमर और खिजर ने अम्मा हाजन और इसकी मुलाजमाओं को बाजियाब करवा कर महफूज मुकाम तक पहुँचाया था। इधर वैन जो चारों तरफ से घेर लिया गया था, वैन के सामने गाड़ी से वो हरी आंखों वाला डीआईजी आहान माहिर खान निकला तो इन गुंडों के चेहरे देखने लायक थे। इनमें से एक ने दिया को दबोचकर इसकी गर्दन पर पिस्टल रखी। अर्शन ने खूंखार निगाहों से इसकी गिरफ्त में पड़कती दिया को देखा। हमें जाने दो, नहीं तो इस छोकरी का भेजा उड़ा। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि एक सीधी गोली ने इसके दिमाग में सुराख कर दिया। दिया के दिलदोज चीज़ चारों तरफ गूंजी। बाकी गुंडों ने फरार होने की कोशिश की, मगर धर लिए गए। आहान इन्हें कुत्तों की तरह घसीटते वहाँ से लेके आ। दिया तेज़ी से भागकर अर्शन के सीने में छुपी थी। अर्शन, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें वाइट पैलेस से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, अर्शन ने बेहद नाराज़गी से कहा, मगर इसकी पुश्त भी सहलाई। अर्शन, अम्मा हाजन वो सुस्की, कुछ नहीं हुआ है, इन्हें बिल्कुल सेफ है। वो चलो अंदर, अब इन मुजरिमों को फांसी नहीं होगी, इन्हें हम अपने तरीके से मौत की सज़ा देंगे। अर्शन ने दांत पीसे और इसे लिए अंदर आया। तब तक ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली थी और वो सब लाउंज में जमा हुए थे। दिया अंदर आई तो रवाहा ने इसे खुद में पीछा, मगर फिर सबसे इसकी क्लास में लगी थी कि किसी को बताए बगैर वो अकेली बाहर निकली ही क्यों। वो जो इस अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी। दिया ने बेचारगी से अर्शन की जानिब देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए, मतलब जैसे कहना चाहता हो अब गलती की है तो सच। इसकी मिस्कीन शक्ल देखकर रहम आ ही गया। अरे भाई बस करे, मेरी बेगम को डांटना बंद करें, अर्शन ने अचानक कहा तो सब खामोश हो गए। अर्शन बात करता दिया के करीब जाने लगा, इसके सामने जाकर रुका और इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा।
اب میری بٹرفلائی اتنی نرم دل ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے بھائی، ارشن نے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ بری طرح بوکھلائی۔ ارشن میری بٹرفلائی بہت حساس ہے بھائی، اسے پریشان مت کرے۔ ارشن نے سب کے سامنے اس کی بھری بھری دودھیا سفید کلائیوں پر شدت بھرے بوسے دیے۔ سب کی دبی دبی ہنسی دیکھ دیا اس سے اپنا چھڑا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے بینا تھی جو سب سے زیادہ ہوٹنگ کر کے شور مچا رہی تھی۔ سب کی ہنسی اسے کمرے تک سنائی دے رہی تھی، وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ارشن دیا کڑے تیور لیے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ جما کر بولی، مگر وہ اسے کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے پرشدت گرفت بنا کر اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ سزا کا چھوٹا سا ٹریلر تھا، بٹرفلائی فلم اب دکھاؤں گا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا سرسراتے لہجے میں بولا تو بٹرفلائی کو دن میں ہی جگنو نظر آنے لگے۔ ارشن اس نے پکارنا چاہا، مگر کمر پر بے باکی سے سفر کرتے اس کے ہاتھوں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ آج تو یہ گستاخی معاف کر رہا ہوں مسز ارشن مہابیر، آئندہ کے بعد ایسی گستاخی تو جان لے لوں گا۔ اس نے یہ الفاظ عام سے لہجے میں کہے تھے، مگر اس کے لفظ میں اتنی ہی شدت اور آنکھوں میں اتنی ہی وحشت درائی تھی۔ ارشن آئی ایم سوری، وہ روحان سی ہوئی۔ نو، کوئی سوری ووری نہیں، میں ابھی تمہیں سزا دوں گا۔ یہ کہتے اس نے اسے بازو میں بھرا۔ وہ جان چکی تھی اس کی شدت و بڑی نوعیت کی یہ سزا۔ اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ اس کا عاشق ہر بار اپنی جنون خیزی سے اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ اس کو تیور دیکھ کر اسی ظالم کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ امن ہاتھ میں فائلز تھامے دھیمے سے وائٹ پیلس میں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو بیڈ پر آنکھیں بوندے لیٹی تھی، نرمی سے آنکھیں کھول کر سامنے اپنی مسیحا کو دیکھا، مگر وہ مسکرا کر پرجوش سے آگے بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اٹھا کر بٹھایا اور اپنے سینے میں بھیجا۔ معجزہ اس کے ان جارحانہ تیوروں سے گھبرائی تھی۔ امن یہ کیا؟ وہ بوکھلائی کی نکیوں سے کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھا، جہاں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی دیکھ بھال، کوئی اسے دیکھنے کے، اس کا خیال رکھنے کے لیے آ جاتا اور اس کے پاس موجود رہتا۔ میں بہت خوش ہوں کوکومو۔ امن نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر بےتحاشا چوم ڈالا۔ امن پلیز کیا ہوا ہے؟ بتائے تو صحیح۔ معجزہ نے اسے روکنے کو اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں کوکومو، تمہاری رپورٹ آئی ہے۔ بیبی اللہ تعالیٰ کے کرم سے معجزانہ طور پر ٹیوب سے یوٹرس میں چلا گیا ہے۔ تم اب بالکل سیف ہو، بیبی بھی سیف ہے۔ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ امن کے روم سے خوشی چھلک رہی تھی، وہ جس کے لیے یہ خبر انتہائی غیر متوقع تھی۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جزا، یہ کیا یار، خوشی کے موقع پر ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ بوکھلایا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر اسے سینے سے لگایا۔ آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ وہ بے یقین سی تھی۔ بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امن نے اسے مہکتے بالوں پر اپنے لب رکھے، اس میں خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ امن اس کے رونے سے پریشان ہوا تھا۔ اف میڈم، کہاں سے لاتی ہو اتنے پانی کا ذخیرہ؟ کہیں آنکھوں کے پیچھے ٹنکی شنکی تو نہیں فٹ کروا رکھی؟ چیک کرنا پڑے گا۔ وہ تو کب کی اس کی رگ و جان میں بسی اس کا ہونا ہی امن آریان کا سکون تھا۔ وہ اس کی غربت میں دنیا بھلا دیتا تھا۔ اب بھی وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ پوری طرح اس پہ ہوش کھو بیٹھا تھا، تبھی اسے خود سے لگائے اس کے چاکلیٹ براؤن بالوں میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ امن؟ ہاں، بوجھل سا لہجہ تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ معجزہ نے سوکھے گلے کو تر کرتے اسے کندھے سے ہلا کر ہوش دلانے کی کوشش کی کہ شفا سمیت اس وقت تمام خواتین دروازے پر موجود تھیں اور دبی دبی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ یہ بہانہ کافی پرانا ہو گیا ہے سویٹ کوکومو۔ اور پھر بوجھل لہجے میں بولا، جس نشے میں وہ ڈوب گیا تھا، اس نشے سے ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ بھی قسم سچ بول رہی ہوں، معجزہ نے اطمینان سے کہا۔ تو اب صحیح معنوں میں حافظ صاحب بوکھلائے تھے۔ وٹ؟ وہ کہتے پیچھے مڑا۔ یہ حافظ جی کون سا نشہ کر کے آئے ہیں معجزہ، ذرا بتانا۔ سب سے پہلے بینا اندر داخل ہوئی اور اس کے شوشے نے محفل زعفران بنا دی۔ امن تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، فائل ٹیبل پر رکھ کر وہ بینا کی ہوٹنگ کے بیچ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ سب خواتین اس کے پاس آئی۔ شفا نے اس کا ماتھا چوما اور اس کی نظر اتاری۔ اتنے دنوں کی حبس داسی ٹینشن کے بیچ یہ خوشخبری ایک خوشگوار تازہ ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ آہان، آئی ایم سو ایکسائٹڈ۔ آہان، جو کہ اس کی اور اپنی پیکنگ کر رہا تھا، ایک نظر اس کے چمکتے چہرے پر ڈالی تھی۔ اور وہ کیوں بھلا؟ آہان نے ایبروز اٹھائی۔ کیونکہ میں برازیل جا رہی ہوں۔ یورپ کے تو کئی ممالک دیکھے ہیں، مگر برازیل کا بس نام ہی سنا تھا۔ اب وہاں جا کر میں دیکھ بھی لوں گی، مگر یاد رکھیے گا میں سب سے پہلے ایمیزون رین فارسٹ دیکھوں گی، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ آہان نے دانتوں تلے لب دبایا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ برازیل چل رہی ہو؟ حالت دیکھی ہے اپنی؟ آہان، آپ پھر میری پیکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ صابری کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ تمہیں سارا مما کے پاس چھوڑ کر آنے کے لیے برازیل؟ تو میں اکیلا جا رہا ہوں، خوب انجوائے کروں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آہان، اس نے حیرت سے پھیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوکے چھوڑ آئے، میں بھی مری نہیں جا رہی آپ کے ساتھ
جانے کو وہ چڑ کر کہتی، اس سے پہلے وہاں سے واک آؤٹ کرتی۔ احان نے کھل کر ہنستے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ میں تو بنا جا رہا ہوں نا اپنی ڈرامہ کوئن کے ساتھ رہنے کے لیے، احان نے نرمی سے کہتے اسے پھر معتبر کر دیا۔ نو، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، جہاں جانا ہے جائیں اکیلے، سڑے جا کر وہ اکڑ کر بولی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کا بھی اطمینان قابل دید تھا۔ میں اب اپنے میکے ہی جاؤں گی۔ اس نے لٹ مار انداز اپنایا۔ خبردار، میکے کی دھمکیاں مت دیا کرو یار، دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بغیر کہیں جا سکتا ہوں؟ احان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مذاق کر سکتے ہیں تو ڈرامہ کوئن پیچھے ہٹے گی؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولی تو احان نے اسے باہوں میں کس لیا۔ احان، وہ بوکھلائی ماں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جانے من کہ تم جان بوجھ کر پنگے لیتی ہو مجھ سے، اس لیے میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیا کروں، ہے نا؟ احان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ان سبز جھیل سی نگاہوں میں ڈوب کر ابھری۔ اصابری نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ پنگے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو احان کا دل کیا شش کر اٹھے۔ مطلب تم نہیں جانتی پنگے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ جانے من، پنگا وہ ہوتا ہے جو میں تم سے لینے والا ہوں، اس نے کہتے اس کی سانسوں پر دسترس اختیار کی۔ اصابری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے کندھے پر ایک مکہ جڑا مگر وہ نرمی سے اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے سینے میں اتارتا کچھ پل میں ہی اسے دیوانگی سے نڈھال کر چکا تھا۔ احان، بہت ہی گندے ہیں آپ۔ اصابری نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ احان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ کہو نا، بہت ہی میٹھا ہوں میں، تبھی تو ماضی میں بار بار میرے منہ لگتی تھی میری جانے من۔ احان نے بھی حساب بے باک کیا۔ احان پلیز تنگ نہیں کرے نا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ابھی نہیں کرتا، مگر ہنی مون پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دوں گا ہنی، دن کے 24 گھنٹے کا ہر پل میرا ہونا چاہیے، احان نے اطمینان سے کہا۔ اصابری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واچ، کون سا ہنی مون؟ اصابری نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ جس پر ہم جا رہے ہیں۔ اب بھی اطمینان قابل دید تھا۔ بائی دی وے، یہ ایک فیملی ٹرپ ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ اصابری نے اس کی یادداشت واپس لانا چاہی۔ اے سی کی خنکی میں بھی علیزے کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک لیزر سرجری روم میں تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی سنجیدہ آنکھوں میں بے بسی سے دیکھی گئی۔ ہاتھوں میں وائٹ گلوز پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، خضر جبران کبیر کے ماتھے پر بل اسے بے چین کر رہے تھے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کے بالوں کی لیزر گروتھ تھراپی کی جا رہی تھی۔ یہ ایک قدرے ذہنی اور جسمانی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر وہ پرسکون رہنے کی کوشش میں تھی۔ سرجری کے بعد اسے ریسٹ کرنے کا بولا گیا تھا۔ ڈاکٹر روم سے باہر جا چکے تھے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ خضر ادھر ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر ہاتھ کے اشارے سے خضر کو اپنے قریب بلایا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تو علیزے نے ہلکے سے پیچھے سرک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ سنجیدگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تب اس نے اٹھ کر غیر متوقع طور پر اس کے گال پر لب رکھے۔ یہ کریلے جیسا منہ نہ بنایا کرو۔ یقین کرو بالکل اچھے نہیں لگتے، ننجا ہتھوڑی۔ اور ہر مرتبہ آپ اپنی منمانی کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ نہیں، وہ جل بھن کر بولا۔ اب میں نے کیا کیا؟ علیزے نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ کیا ضرورت تھی یہ جھنجھٹ پالنے کی جب اپنی نیچرلی گروتھ ہو رہی تھی بالوں کی؟ خضر نے اس سے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بال، اب دیکھو کان کے نیچے تک آ گئے ہیں۔ یہ باب کٹ اچھی لگ رہی ہے مجھے۔ علیزے نے اپنے پف کو ہاتھ سے پیچھے کر کے ایک ادا سے کہا۔ مجھے آپ ہر روپ میں خوبصورت ہی لگتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے خود کو تکلیف دینے کی؟ وہ اب بھی موڈ بحال کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہے، علیزے نے دھیمے سے کہا۔ اچھا نا، اب آئندہ کے بعد بس تمہارے ہی مانوں گی، پرامس۔ علیزے نے سلاجو لہجہ اختیار کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ کیجیے اپنی منمانیاں، آپ کون سا کسی کی سنتی ہیں؟ وہ جلے دل کے پپولے پھوڑنے لگا تو علیزے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ اب بس بھی کرا ٹونٹ کرنا، سڑے آلو جیسا منہ بنا رہے ہو، بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اب بولو چیز۔ وہ ہونٹ پھیلا کر بولی تو خضر واقعی اس کے اس کرتب پر ہنس پڑا۔ دیٹس لائک مائی بوائے۔ واٹ؟ خضر اچھلا۔ ابھی مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے کیا کہا؟ کیا بات ہے میرا بچہ؟ خضر کے شوشے پر اب کی بار قہقہہ لگانے کی باری علیزے کی تھی۔ تو ہو نہیں کیا؟ مت بھولو بچپن میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے۔ وہ بے حد شرارت سے بولی۔ شٹ اپ علیزے، وہ سب بات یاد کروایا کریں۔ وہ جھنجھلایا۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ انجوائے کرتی مسلسل ہنسی گئی تو خضر نے اسے گھورا۔ ویسے جب مپرا مما تمہارا ڈائپر، اس سے پہلے علیزے کچھ کہتی، خضر نے اس کی بولتی بند کی تھی۔
علیزے گھبرائی کہ جہاں وہ تھے اس وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، مطلب ان جلادوں کو چھیڑنا بھیڑوں کو چھتے میں ہاتھ دینے کے مترادف تھا۔ لمس سے شدت بھرا تھا۔ علیزے کو دن میں ہی چار تارے نظر آنے لگے تھے۔ علیزے نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کیا، مگر وہ اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹا۔ خضر یہ کیا تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں پھرائی۔ آپ کی بات کا جواب تھا کہ ڈائپر والا بچہ اب اپنے بچے پلان کرنے کے چکروں میں ہے تو ذرا سنبھل کر، خضر نے اطمینان سے کہا۔ تو علیزے نے اسے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ڈسچارج لے کر وائٹ پیلس واپس آ گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خضر ناراض تو نہیں ہونا تو؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نہیں، اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ علیزے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہیں؟ ایک جوکر نظر آیا، اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوں؟ اس کی ٹائی سے کھیلتے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ جبکہ مجھے ایک چڑیل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لب دبا کر بولا۔ یہ چڑیل اس جن کو چمڑ نہ جائے؟ علیزے نے اس کی ناک چوم کر بولی۔ موسٹ ویلکم چڑیل جی، خضر نے معنی خیزی سے مسکرا کر کہا۔ اس کی اسمائل بے حد خوبصورت اور پاکیزگی بھری تھی۔ علیزے اس کے عنابی گداز لبوں کو دیکھے گئی اور خضر اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ آخر علیزے نے پیش قدمی کی اور اس کے نرم لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس پیش قدمی نے خضر کی رگ و جاں میں ایک سکون سا دوڑا دیا تھا۔ یہ وقت، یہ لمحہ بہت قیمتی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی ہستی میں گم ہونے لگے۔ ایک ہفتے بعد اس وقت وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں غیر معمولی ہلچل سی تھی، مگر اب ماہر خان پرسکون سا ایک ٹارچر سیل کے اندر چیئر پر ٹانگ رکھ کے ہاتھ کی مٹھی سے دائیں گال کو سہارا دیے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا تھا۔ امن اور خضر اس کے پیچھے دائیں بائیں اطمینان سے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ اسی وقت ساحر، ارشن اور احان 3 بوریاں گھسیٹ کر وہاں لائے تھے۔ ماہر خان کے سامنے بوریاں رکھ کر انہیں کھولا اور ان میں سے 3 تڑپتے پھڑکتے وجود زمین پر پٹک دیے۔ ان کے چہرے سیاہ کپڑوں سے ڈھانپے گئے تھے، ان کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ ماہر خان کے اشارے پر ساحر نے ان کے چہرے سے سیاہ کپڑے ہٹا دیے۔ سیاہ کپڑوں کے پیچھے سے خان شمشان خیل اور خان سوار خیل اور کرنل شیخر پرتاپ کی گھناؤنی اور مکروہ شکلیں نکل کر سامنے آئیں۔ پہلے تو وہ سر جھٹک کر خود کو ارد گرد دیکھنے کے قابل کرتے رہے، پھر جب سامنے ایک سبز آنکھوں والی ہری بلا دیکھی تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ ان تینوں نے خود کو حیرت سے وہاں موجود پایا، جبکہ انہیں تو تھانے سے سینٹرل جیل لے کر جایا جا رہا تھا۔ ماہر خان، ہمیں کیوں یہاں لائے ہو، جبکہ قانون نے ہمیں سزا دی ہے؟ خان شمشان خیل کی اکڑ اب بھی جوں کی توں برقرار تھی، تبھی غرا کر بولا۔ اچھا سوال ہے، مگر جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ماہر خان نے سکون سے کہا۔ تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہ چلایا۔ چلو آخری خواہش سمجھ کر جواب دے دیتا ہوں۔ دراصل ہم خاص طور پر میں تمہاری موت کا تمہاری پھانسی تک انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ پاشا ابراہیم کی ہٹ لسٹ میں تم لوگوں کو کب سے سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ اس لیے اب دیکھو ماہر خان، ہمیں پھانسی ہو لینے دو۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ تمہیں تو تمہاری بیٹی واپس مل گئی ہے نا، تو اب ہمیں جانے دو۔ خان شمشان خیل گیا کوئی آخری خواہش؟ ہمیں مار کر کچھ نہیں ہوگا۔ سنا تم نے، ہم تینوں کو مارو گے، 300 اور اٹھائیں گے۔ یہ ملک ہی ایسا ہے، اس نے دیا کیا ہے ہم جیسے شہریوں کو، جو رشوت، بے ایمانی، بدعنوانی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے لیے بدنام زمانہ ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس زمین پر۔ دیکھو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، یوں ایڑیاں رگڑتے رہو گے۔ ماہر خان، یہ ملک کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ بھونک رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ ماہر خان کے اشارہ کرنے پر 30 سیکنڈ لگے تھے۔ پیچھے کھڑے ساحر، احان اور ارشن کی گنز نے شعلے اگلے اور ان تینوں کے سروں میں سوراخ کرتے دوسری جانب نکل گئے۔ وہ بے جان وجود زمین پر گرتے چلے گئے۔ ان تینوں کی طرح ان کے تمام دشمن اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ مہارانی زندہ جل کر دردناک موت مری تھی۔ سیف ملک ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ بیٹی نے خودکشی کر لی، جبکہ بیٹے نے کب سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ التمش، سیف، امن، تو آخر اتنی توقعات کیوں؟ کوئی کیوں نہیں سوچتا اس سرزمین نے انہیں شناخت دی، عزت دی، اپنی ایک الگ پہچان دی؟ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہزاروں قربانیوں کے بعد اس زمین کو خون کی آبیاری سے سینچا گیا، صرف ہمارے لیے، ہماری پہچان کے لیے، ہمیں ایک الگ شناخت دلانے کے لیے؟ بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا؟ دہشت گردی کا ٹیگ یا غلام ہونے کا اعلان؟ مگر یہ تو طے تھا کہ جب تک جلادوں جیسے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار جانباز سپاہی اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس ملک پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ برسوں بعد ساحر کی ضد اور سب کی کوششوں سے آج یہ دن آیا تھا۔ وائٹ پیلس کا پورا خاندان برازیل کی سرزمین پر موجود تھا۔ وہ لوگ اب ریو سے گاڑیوں میں ساحر کے اپارٹمنٹ آئے تھے۔ اپارٹمنٹ میں جگہ کم پڑ گئی تھی، تبھی انہوں نے اپنے لیے ایک پورا ریسٹ ہاؤس ہائر کیا تھا۔ یہ سفر انتہائی خوبصورت، یادگار تھا اور دلکش تھا۔ برسوں بعد انہیں موقع ملا تھا۔ وہ لوگ اپنے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ چند حسین اور یادگار لمحات
گزار سکیں۔ اپارٹمنٹ پہنچنے کے بعد انہوں نے اس دن آرام کیا۔ اگلے دن سب جنگل کی سیر کو نکلے۔ رواحہ عشاء کی نماز ادا کر کے اب جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ ماہر خان اس کمرے میں داخل ہوا۔ آج کا سارا دن بہت خوبصورت اور قدرت کے حسین نظارے دیکھتے گزرا تھا۔ اب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ماہر خان اس کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رواحہ نے دعا مانگ کر اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور حسب معمول اس ہری بلا کی جانب رخ کر کے پھونک پڑی۔ وہ محویت سے اسے دیکھے گیا اور رواحہ کنفیوز ہوئی۔ تب جائے نماز پر بیٹھی بیٹھی وہ اس کی جانب گھوم گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ رواحہ اس کے قدموں بیٹھی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ رواحہ نے سادگی سے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں بیگم دن بدن مزید نکھرتی جا رہی ہے۔ ماہر خان نے اس کے چین کو تھام کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا۔ آپ بھی نہ یہاں کر کچھ زیادہ ہی فلمی ہو گئے ہیں، رواحہ نے کہتے منہ بنایا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل کے قریب بیٹھا کرو۔ ماہر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رواحہ نے اپنا چہرہ اس کے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آپ کا مقام ہی میری نگاہوں میں ایسا ہے کہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنے کا دل کرتا ہے، رواحہ نے کہا تو ماہر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت بڑھائی۔ رواحہ اس کی بے چینی محسوس کر کے مسکرائی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ماہر خان کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، تبھی بے تاثر لہجے میں بولا۔ آپ کے بغیر زندگی کی شروعات بہت تلخ ہوئی تھی ماہر، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے پاتال کی گہرائیوں سے نکال کر اپنے دل کی ملکہ بنایا، ایک مقام، ایک پہچان دی، سکون دیا، سکھ دیا۔ تو بتائیے یہ دل کیسے نہ آپ کی غلامی کرے؟ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بولی تو ماہر خان نے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ میری محبت نے اس نازک وجود کو میرے دل کی ملکہ کا تاج پہنایا ہے تو غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مارشمیلو، یہ دل تو خود سکون حاصل، سکھ اور سرور حاصل کرنے کے لیے تمہاری قربت کا محتاج ہے۔ ماہر خان کی سرگوشی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ اچھا چھوڑے مجھے پتہ ہے نا فلزا کتنی شرارتی ہے، کبھی بھی ادھر آ جائے گی۔ اس نے اس کی بے چین سی گرفت سے آزاد ہونے کی ایک آزمودہ بہانہ گھڑا۔ یہ بہانے وائٹ پیلس میں ویلڈ ہیں بیگم، ادھر نہیں چلیں گے، ماہر خان نے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ آپ ابھی وہ کچھ کہتی کہ واقعی فلزا اور دیا وہاں ٹپک پڑی۔ مما ڈیڈ قسم سے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ فلزا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شور مچا دیا تو رواحہ اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلی، جبکہ دیا ہونک سی بنی وہاں کھڑی تھی۔ ماہر خان نے مسکرا کر فلزا کو دیکھتے پھر سے رواحہ کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا تو وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ ماہر، اس نے تان کچکچا کر دھیمے لہجے میں ماہر خان کو وارن کیا، مگر وہ ہری بلا ہی کیا جو کسی چیز کا اثر لے لے۔ بھائی پرنسس، تمہاری ممی سے کچھ ضروری راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے پرائیویسی دو بھائی، ماہر خان نے اسے کہا۔ کوئی حال نہیں ماہر آپ کا، رواحہ کہتے بری طرح جھنجھلائی تھی، جبکہ دیا اور فلزا قہقہہ لگا کر ہنسی۔ اوکے ڈیڈ، جب آپ کی راز و نیاز کی باتیں ختم ہو جائیں تو ڈنر کے لیے آ جائیے گا۔ وہ کیا ہے نا، دادا سوہم خان آپ کو یاد فرما رہے ہیں، فلزا نے کہا اور دیا کا ہاتھ تھام کر باہر بھاگ گئی، جبکہ ماہر مسکرا دیا۔ رواحہ کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس عمر میں یہ مذاق کرتے شرم تو نہیں آئی نا آپ کو؟ وہ جھنجلا کر اس سے دور ہونے لگی۔ ماہر نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ برسوں بعد فرصت کے یہ لمحات میسر آئے ہیں تو کون کافر انہیں کھونا چاہے گا؟ ماہر چھوڑیں ہمیں، مارشمیلو کتنی مرتبہ کہا ہے یہ مت کہا کرو، ماہر خان نے کہتے پھر اسے خود سے لگایا، جبکہ رواحہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، اس ہری بلا سے الجھ بیٹھی تھی۔